اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہمارا حدیث کا درس ہے کتاب روضۃ الصالحین باب التقوی آج شروع ہوگا۔ جیسا کہ اس کتاب کے بارے میں آپ سب سے شروع میں یہ عرض کی گئی تھی کہ اس کتاب کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے قرآن پاک کی آیتیں لاتے ہیں، یعنی پہلے ایک مضمون ایک موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس سے متعلق جو قرآن پاک میں آیتیں جو ان کی نظر میں ہوتی ہیں وہ کچھ آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی ٹاپک پہ ریلیونٹ جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت اسلوب ہے جس کے اندر قرآن کے ساتھ احادیث مبارکہ کو مربوط کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تقوی ہے۔ تقوی آپ نے بہت بار سنا ہوگا، قرآن پاک میں بھی بہت سی آیتوں میں تقوی کا لفظ آتا ہے۔ تو تقوی کا معنی، مفہوم اور تقوی کو حاصل کرنے کے طریقے، اس کی فضیلت وغیرہ سے متعلق آیتیں اور حدیثیں آئیں گی۔ قرآن پاک میں ہے قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لغوی مفہوم جو ہے تو تقوی کہتے ہیں بچنے کو، اور اس تقوی کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے بچا کے رکھے۔ اس کو ہم آگے جا کے ایکسپلین کریں گے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا نا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسا جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو اس آیت میں وہی اعلیٰ اور کامل درجے کا جو تقوی ہے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس لیول تک، اس درجے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تقوی کے مفہوم سے متعلق بہت سے مفسرین اور محدثین کے اقوال بھی آتے ہیں۔ مفسرین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت، کسی کا برا بھلا کہنا، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا ماں باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو۔ یعنی انسان ہمیشہ حق پر رہے، حق بولے، حق کے ساتھ رہے، چاہے گواہی اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ وقال اللہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تم سے ہو سکے، جس حد تک تمہاری استطاعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری کوشش اور طاقت تقوی کو حاصل کرنے میں لگائے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو صحابہ اکرام کو یہ آیت بہت بھاری معلوم ہوئی کہ یہ کس کی بس کی بات ہے کہ تقوی کا حق ادا کرے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم،
کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ کہ گناہوں سے بچنے کی اپنی پوری توانائی اور طاقت انسان خرچ کرے۔ کبھی کبھی ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف دنیا اور دنیاوی تقاضے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات کو دنیاوی تقاضوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس بندے کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوط ہو جائے، وہ اپنے تمام دنیاوی معاملات کے اندر دینی اینگل کو سامنے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو دکھ دیتا ہے، آپ کی کسی نیکی کو نہیں مانتا اور آپ کی کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اب اس کا دنیاوی اینگل کیا ہوگا کہ جس وقت وہ آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے، آپ بھی اس کو بدلے میں برا بھلا کہیں یا اس کے لیے دل میں ایٹ لیسٹ بغض رکھ لیں یا آپ اس سے ہرٹ ہو جائیں بہت زیادہ اور آپ رسپونڈ کریں، تو وہ بندہ جس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا، اس کے ایکشنز اس کی انسٹنکٹس سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں۔ کسی نے برا بھلا کہا تو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے بھی دو چار سنا دیں۔ کسی نے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یا اور کوئی ایسے معاملات ہو گئے تو اپنی انسٹنکٹس کے زیر اثر آ کے جو کچھ اس کی انسٹنکٹس میں آیا وہ اس نے کر دیا۔ لیکن اسی کا دینی اینگل کیا ہے، اسی کا قرآن و حدیث کا اینگل کیا ہے، اور قرآن و حدیث ہمیں کیا ٹریننگ دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سفر کیسے طے کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، اٹس ناٹ پرفیکٹ، یہ پرفیکٹ بنائی نہیں گئی، یہ رہنے کی جگہ ہمیشہ رہنے کی جگہ بنائی ہی نہیں گئی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر لیں، اس کو بنانے کی کوشش کر لیں، اس میں ہمیشہ ہی ہمارے سامنے نئی نئی قسم کے ٹربلز اور نئی نئی قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ تو جب کبھی ایسے کوئی حالات ہوں تو وہ انسان جس کا تعلق قرآن و حدیث سے مضبوط ہے، اس کا تھاٹ پیٹرن کیا ہوگا؟ اس کا تھاٹ پیٹرن یہی ہوگا کہ جن حالات میں میں ہوں، میرا رب ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو جانتا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں وہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر آج میں نے صبر کیا کسی کی بد کلامی کے اوپر، کسی کی بد زبانی کے اوپر، کسی کے الزام تراشی کے اوپر، اور میں نے اپنی وہ تقوی والی لائن کراس نہیں کی، میں نے کسی کی بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دیا، بلکہ نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کو فالو کرتے ہوئے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے ایسی عزتیں عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے رہیں اور بار بار ریوائز ہوتی رہیں، بار بار ریمائنڈرز اس کے ہمیں ملتے رہیں، تو ہمارے لیے یہ تقوی گین کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگلی آیت جو مصنف رحمہ اللہ لائے ہیں، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ اس آیت میں جو آیا ہے قولا سدیدا کہ سیدھی بات کہا کرو، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے متعلق بہت سارے اقوال آئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ رئیس المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سچی بات، اور بعض نے کہا
کہ سیدھی بات، جس کو ہم آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں، ایک تو ورڈ استعمال ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرنا، اور دوسرا اسٹریٹ فارورڈنس، لیکن ان سب کا بھی پھر اپنا اپنا ایک دائرہ ہے. جیسے اب اسٹریٹ فارورڈ، اگر کوئی اسٹریٹ فارورڈ ہے تو اسلام اس کی اسٹریٹ فارورڈنس کو کیسے دیکھتا ہے؟ کسی بندے کا اس طرح کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا کہ وہ دوسروں کو ہرٹ کر رہا ہے، اس کی یہ اسٹریٹ فارورڈنس دوسروں کو ہرٹ کرتی ہے، دوسروں کو انسلٹ کرتی ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ بہت ہی نرم لہجہ اور نپے تلے الفاظ اور گنے چنے، یعنی سلیکٹڈ ورڈز، سلیکشن آف ورڈز آپ کا، دین آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون، یہ سب کاؤنٹ کرتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سیکھنی پڑتی ہے، یہ ایک دم سے نہیں آتی. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کو زبان کا صحیح استعمال کرنا آتا ہے، نہیں تو اکثر لوگ زبان کی غلطیوں اور زبان کی لغزشوں میں مبتلا رہتے ہیں. زبان کو ٹھیک سے استعمال کرنا یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک سائنس ہے، اور یہ ہمیں قرآن و حدیث سے سیکھنا ہوگا کہ کس موقع پر کتنی اور کیا بات کرنی ہے. ایک اور ڈیفینیشن آتی ہے کہ قول سدید وہ قول ہے جو سچا ہو، جھوٹ کا اس میں شبہ نہ ہو، اور ٹھیک ٹھیک بات ہو، مذاق اور دل لگی نہ ہو، نرم کلام ہو، دل خراش باتیں نہ ہوں. اور علامہ قتادہ فرماتے ہیں کہ تمام اقوال اور اعمال میں انصاف کرنا مراد ہے. اگلی آیت جو مصنف رحمہ اللہ لائے وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ آیت سورہ طلاق کی ہے، اور یہ قرآن پاک کی میری پرسنلی فیوریٹ ترین آیتوں میں سے ہے، اور میں چاہوں گی آپ میں سے ہر کوئی اس آیت کو زبانی حفظ کر لے ترجمے کے ساتھ. یہ بہت زبردست انسان کو اندر سے اسٹرینتھ دینے والی آیت ہے، جس کو انسان لائف لانگ اپنا اپنا ایک سہارا بنا کے رکھے، کہ جتنے بھی ڈیفیکلٹ حالات ہونا، آپ کے پاس ایک یہ آیت ہو، کچھ اور آیتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر بتاؤں گی، جو اندر سے انسان کو بہت مضبوط کرتی ہیں. اس آیت میں کیا فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کو اپنے معاملات میں حاضر و ناظر سمجھ کر اس کو شامل حال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سچویشن کے اندر اس کے لیے نکلنے کا ایک ایگزٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عوف بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے ہیں، ان کی ماں سخت پریشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اور تمہارے لڑکے کی ماں کو حکم دیتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکا قید سے نکل گیا اور دشمنوں کی 4000 بکریاں اور کچھ اونٹوں کو بھی ساتھ لے آیا اور والد کے پاس پہنچ گیا. حضرت عوف بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان بکریوں اور اونٹوں کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ. اگلی آیت جو مصنف رحمہ اللہ لائے ہیں، قال تعالی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ ہے، مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں تقوی کے اوپر جو انعامات ملنے کا وعدہ ہے، اس میں سب سے پہلے فرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان باطن کا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو حق اور باطل کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، جو کسی بھی سچویشن کے اندر صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دینے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ دوسرا جو انعام ہے وہ کفارہ سیئات ہے کہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تقوی بیسیکلی اندر کی ایک حالت ہے، اندر کی ایک خوبی ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر باطن کی یہ حالت ہو بندے کی، لیکن پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو رہے ہوں، غلطیاں ہو رہی ہوں، تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان ہوتا ہے جو بالکل ہی آخرت فراموش ہو جاتا ہے، جس کو بالکل اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اسے کچھ نہیں سمجھ آتی، اور نہ ہی اس کو اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اس اسٹیٹ میں جانے سے محافظت کرتی ہے ہماری یہ حالت کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کی یاد رکھیں، اللہ کا تقوی رکھیں۔ جب یہ حالت ہماری مینٹین ہوگی، اس کے بعد اگر ہم سے ظاہراً کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکت سے، باطن کی اس حالت کی برکت سے ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا کہ مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ حالت، یہ اسٹیٹ بہت قیمتی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی پوزیشن میں ہیں اور کسی نہ کسی کے اوپر ماسٹر ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے انڈر ہوں گے، جن کے اوپر ہمیں قدرت حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ساس ہیں تو آپ کی بہو کے اوپر آپ کی قدرت ہے، آپ کی ایک پوزیشن ہے گھر میں، آپ بہو کو 4 باتیں بھی سنا دیں وہ آگے سے نہیں بول سکتی۔ یا آپ کسی کی بیوی ہیں تو اب آپ کے پاس ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے، آپ کو شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، پیچھے آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس میں آپ خود مختار ہیں نا۔ آپ اس کے مال میں کیا کرتے ہیں، آپ اس کی عزت میں کیا کرتے ہیں، پردے کے پیچھے رہ کے اس کی عزت کی، اس کی مال کی کتنی محافظت کرتے ہیں۔ یا اگر آپ بہو ہیں اور ہولڈ آپ کا ہے گھر پہ اور ہر چیز کے اوپر، اور دیگر جو گھر والے ہیں ان کے اوپر آپ کو قدرت ہے، آپ چاہیں تو کھانا پکائیں، نہ پکائیں تو سارے بھوکے بیٹھے رہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی کے انڈر ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو انسان جہاں کسی کے اوپر ہے وہاں بھی، اور جہاں کسی کے انڈر ہے وہاں بھی، وہ یہ دیکھتا رہے، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی دل میں مینٹین کر کے رکھے، جس پر اس کو کن چیزوں کا وعدہ ہے؟ ایک تو کفارہ سیئات اور دوسرا مغفرت۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 69 بک کے اعتبار سے پہلی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ من اکرم الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ انسان کون ہے؟ یا رسول اللہ کریم انسان کون ہے؟ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے؟ قال اتقاہم،
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو. فقالوا لیس عن ھذا نسألک، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی کے بیٹے اور اللہ کے نبی کے اور ان کے والد اللہ کے نبی کے بیٹے اور پھر ان کے والد اللہ کے نبی کے بیٹے جو کہ اللہ کے خلیل تھے. قالوا لیس عن ھذا نسألک، ابو ہریرہ نے فرمایا ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے. قال فعن معادن العرب تسألونی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، فرمایا ان میں جو لوگ جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے وہی لوگ اسلام میں بھی بہتر سمجھے جائیں گے جب ان میں فقاہت اور عقل مندی موجود ہوگی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اس حدیث شریف میں جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کریم انسان کون ہے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ جو تقوی والا ہو، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنی ہی پرہیزگاری ہوگی. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم اس سے متعلق نہیں پوچھ رہے بلکہ ہم تو کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو صحابہ کرام کے سوال میں نسبی شرافت کی طرف اشارہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر لوگوں میں سب سے بہتر یوسف علیہ السلام ہے جو خدا کے نبی اور خدا کے نبی کے بیٹے اور خدا کے نبی اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور خدا کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. یعنی 4 پشتوں میں نبوت اس سے بڑھ کر دینی، روحانی اور اخلاقی کمال اور شرافت اور کیا ہوگی. حضرات صحابہ کرام نے تیسری مرتبہ اپنا جو سوال تھا اس کو مزید ایکسپلین کیا. آپ نے اب تیسری بار ان کا مدعا سمجھ لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فعن معادن العرب تسألونی، کیا تم مجھ سے عرب کے لوگوں کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اب بھی وہ معزز اور مکرم بن جائیں گے. فرق یہ ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کی صلاحیتیں اپنی ذاتی اور خاندانی اعتبار سے استعمال ہوتی تھیں، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد دین سیکھنے میں ان کی صلاحیتیں استعمال ہوں گی. یہ جو آخری جز ہے نا کہ جو ان میں جاہلیت کے زمانے میں بہتر تھے وہی اسلام آنے کے بعد بہتر ہوں گے، اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب تک دور جاہلیت میں ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک دور جاہلیت ہوتا ہے. جب تک ہمیں اسلام کا پتہ نہیں چلتا، اسلام ہمارے دل میں نہیں اترتا، وہ ہمارا دور جاہلیت ہوتا ہے. تو جو بندہ دور جاہلیت میں جتنا پوٹینشل والا ہوتا ہے، جتنا صلاحیتوں والا ہوتا ہے، جب وہ اسلام میں آتا ہے تو وہ اسلام میں بھی اسی طریقے سے اپنے پوٹینشلز یوٹیلائز کرتا ہے. وہ پھر اسلام کو بھی اتنا ہی بیسٹ وے میں کیری کرتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، بہت امیزنگ ان کی پرسنالٹی تھی. تو جب تک وہ اسلام سے دور تھے تو اسلام کے خلاف اپنی طاقتیں استعمال کرتے تھے. جب اسلام میں آئے تو اسلام کے لیے اپنی طاقتیں استعمال کی. اسی لیے ہمیشہ سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو پوٹینشلز والے لوگ ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جو کسی بھی اور فیلڈ میں ایکسیل کر رہے ہیں، وہ لوگ آئیں اسلام کی طرف اور وہ لوگ آئیں دین کا کام کریں. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کسی بھی فیلڈ میں گئے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیاب ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ باصلاحیت ہیں، آپ کے پاس پوٹینشلز ہیں. ایسے لوگ جب قرآن کی تفسیر اور حدیث کی طرف آئیں گے یا دل میں دین کی دعوت کا جذبہ رکھیں گے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں اور وہ کتنا بیسٹ وے میں کام کر سکتے ہیں. آج لوگ مدارس پہ اعتراضات کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، برا بھلا، تو بھئی آپ آ جائیں نا، آپ آئیں، کس نے روکا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو آپ آئیں، سیکھیں، پڑھیں، کام کریں دین کا.
کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے. جب جو بیسٹ پیپل تھے وہ دنیاوی اداروں میں چلے گئے تو جو کمزور طبقہ تھا، جو غریب طبقہ تھا، جو اسکولوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتے تھے، انہوں نے اٹھا کے اپنے بچے جو ہیں نا مدارس میں بھیجنا شروع کر دیے. سب کی بات نہیں ہے، البتہ ایسا نہیں ہے کہ مدارس والوں کا ساروں کا ہی ایسا حال نہیں. بہت بیسٹ ادارے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی، جیسے جامعۃ الرشید ہے ماشاءاللہ، اور جہاں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں اور وہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور میں خود اس کی بہت زیادہ قائل ہوں کہ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے اس کی نیڈ یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی سلام علیہ